السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج افغان طالبان کے 100 قیدی جو ہیں وہ رہا کر دیے گئے ہیں افغان حکومت نے، اور اس سے پہلے 3 دن افغان طالبان نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، جس کو افغان حکومت نے اور امریکنز نے ویلکم کیا، خیر مقدم کیا۔ 2000 قیدی جو ہیں افغان طالبان کے، وہ رہا کرنے کا معاہدہ ہوا تھا، جو دوحہ قطر میں معاہدہ ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ پھر معاہدے پر بھی سوالات اٹھ رہے تھے، کیونکہ معاہدے کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی تھیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ طالبان کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی ہے۔ بہرحال ایک دوسرے پر الزامات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے معاہدہ بھی خطرے میں پڑ گیا تھا کہ معاہدے پر عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا، امریکہ پھر نکلے گا نہیں نکلے گا، کیا صورتحال ہے۔ اور 100 قیدی جو آج رہا ہوئے ہیں، اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ ناصر داوڑ پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر داوڑ افغانستان کے امور پر اچھی دسترس رکھتے ہیں، اور خبریں بھی دیتے رہے ہیں، کور بھی کرتے ہیں، اپڈیٹ رہتے ہیں پاک افغان معاملات یا افغان طالبان معاملات جو ہیں، اس ساری صورتحال پر۔ ناصر، ویلکم ٹو شو۔ شکریہ شاکر سولنگی صاحب۔ بھائی جان، یہ 100 قیدی رہا ہوئے ہیں، 2000 قیدی رہا کرنے ہیں اب افغان حکومت نے، تو یہ 100 کافی ہے؟ طالبان اس سے خوش ہیں؟ یہ جذبہ خیر سگالی کے طور پر جو عید کے موقع پر 100 رہا ہوئے ہیں، تو آگے بھی کوئی سلسلہ چلنا ہے؟ کیا ہے اپڈیٹ آپ کے پاس؟ دیکھیے شاکر سولنگی صاحب، 28 فروری کو جو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جو امن معاہدہ ہو چکا تھا افغان طالبان اور امریکہ کے مابین، تو اس کے معاہدے کے مطابق 5000 طالبان قیدی ہیں جو افغان حکومت نے رہا کرنے ہیں۔ جو امریکی حکام کو اس امن معاہدے کے تحت طالبان نے ایک فہرست دی ہے، جس کے 5000 قیدی افغان حکومت کے ساتھ ہے، 2000 نہیں ہیں۔ تو وہاں پر جب افغان امن معاہدہ ہو گیا تو اسی دوران یہ اعلان ہو گیا کہ 10 مارچ کو، یعنی 10 دن بعد معاہدے کے، اب بین الافغان امن مذاکرات ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ لیکن 10 دن بہت انتہائی ایک قلیل عرصہ ہے، اور مسائل تو کافی زیادہ ہیں افغانستان کے، 1-2 سالوں کے نہیں ہے، 1-2 یوں سمجھے کہ 18 سال کا معاملہ ہے۔ تو 10 دن میں اس کو کیسے سلجھایا جا سکتا ہے؟ افغان حکومت اور افغان طالبان کے مابین 10 دن کا وقت یا ٹائم پیریڈ دینا یہ انتہائی زیادتی بھی تھی، اور میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس دوران جب امن معاہدہ ہو رہا تھا امریکی حکام اور طالبان کے مابین، تو افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی نہیں چاہ رہے تھے کہ بعض طالبان، جس کی تعداد تقریباً 500 کے قریب ہے، ان 5000 لسٹ میں جو طالبان نے دی ہے، کہ ان کو تقریباً 500 کے لگ بھگ ہے، اس طرح وہ نہیں رہا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں خودکش حملہ آور بھی تھے جو انہوں نے گرفتار کیے تھے۔ بہرحال چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا، اور افغان اب جو کیا گیا فیصلہ تھا، جو کیا گیا معاہدے کے جو بنیادی نکات تھے، وہ اس پر ڈٹے رہے۔ تو افغان پیس ڈائلاگ یا افغان حکومت اور افغان طالبان جو امن کی طرف جا رہے تھے، وہ سفر ملتوی ہو گیا۔ اور اب یہ ہے کہ جو امریکی نمائندہ خصوصی ہے افغانستان میں افغان امن کے لیے، زلمے خلیلزاد، انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور مسلسل لگ گیا۔ اب سے تقریباً اسی رمضان میں، عید سے قبل، دوحہ گئے تھے افغان جو پولیٹیکل ونگ ہے افغان طالبان کے، امارت اسلامی افغانستان کے، جس کی سہیل شاہین ترجمان ہے، اسی کے ساتھ مذاکرات ہو گئے۔ اس کے بعد سیدھے چلے گئے بھارت، وہاں پر 1-2 دن گزار لیے۔ اس کے بعد سیدھے آگے پاکستان میں، یہاں پر آرمی چیف کے ساتھ اور DGI کے ساتھ ملے ہیں، اور اس کے بعد وہ چلے گئے کابل۔ تو اس سفر کے بعد افغان طالبان اور افغان حکومت کے مابین تھوڑے بہت جو فاصلے بڑھ گئے تھے، وہ دوبارہ قریب کر دیے۔ اور عید کے موقع پر افغان طالبان نے 3 دن کے لیے افغانستان میں سیز فائر کا اعلان کیا، اور
उसी को जब अफगान के जो हलके हैं अफगानिस्तान के, सोशल मीडिया पर इनको बहुत ज्यादा पजीराई मिली। तो उसी के तनाजुर में अफगान जो सदर है डॉक्टर अशरफ गनी, उन्होंने भी 3 दिन तक सीज फायर का ऐलान किया और जितने भी फोर्सेस है अफगानिस्तान में उन सबको हिदायत जारी की कि सिर्फ अपना दिफाई पोजीशन इख्तियार करें, बाकी तालिबान के मामले में आपने कुछ नहीं कहना है। 3 दिन गुजरे खैर से, हो सकता है कि हम अमन की जो बात है वो उसको तुल भी दे सकते हैं हम। तो उसी के अब जो 100 तालिबान आज रिहा हो चुके हैं, यही जज्बा खैर सगाली के तहत अफगान हुकूमत ने 100 तालिबान कैदी रिहा कर दिए हैं और अभी तक तकरीबन 2000 से ज्यादा अफगान तालिबान कैदी इस तरह वक्तन फवक्तन उस लिस्ट के मुताबिक रिहा कर दिए हैं अफगान हुकूमत ने। और तालिबान ने भी तकरीबन 200 से 300 तक जो अफगान कैदी हैं उनको रिहा कर दिया है। अब ये ख्याल किया जाता है कि ज़ल्मे खालिलज़ाद ने जो इस वक्त जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इंतहाई खुलूस के साथ काम कर रहा है और अब वो अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान में जो मसले मसाइल आ रहे थे, अब डॉक्टर अब्दुल्ला जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे इससे कबल अफगानिस्तान के, उसके और डॉक्टर अशरफ गनी के माबैन सदारत के मामले पर मसले मसाइल आ रहे थे, उसको भी तकरीबन हल कर दिए। हामिद करजई जो साबिक सदर है अफगानिस्तान के, उसको भी उन्होंने एतमाद में लिया है। बुरहानुद्दीन रब्बानी जो एक माना हुआ कमांडर है अफगानिस्तान के और सियासी जो अफगानिस्तान के जो सियासी हलके हैं उसमें इनकी इंतहाई इज्जत भी है और बात पर भी समझ सकता है, तो उनको भी एतमाद में लिया है। इन तमाम जो सियासी लोग हैं अफगानिस्तान के, जो बात समझने वाले लोग हैं अफगानिस्तान के, वो इस बात पर मुतफिक हैं कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान में अमन का क़याम हो। और अमन का क़याम जंग से अगर आ सकता था तो 19 साल तो 20 साल तो हो गए जंग के, मतलब जो इस वक्त अमेरिका के खिलाफ जो जंग जारी है, इससे कबल भी 2-3 दहाई यहाँ पर गुजरे हैं। जंग से इंतहाई तंग आ चुके हैं अफगानी आवाम। हमने देख लिया कि अफगानिस्तान पर जो अमेरिका ने चढ़ाई की तो रातों रात तालिबान के हुकूमत का खात्मा हो गया, लेकिन जो अफगान तालिबान है वो तो खत्म नहीं हुए। आज वही अमेरिका है, वही सुपर पावर है और तालिबान के साथ आखिरकार मुज़ाकरात पर उतर आए और ज्यादातर जो बातें हैं वो तालिबान की माने गए हैं। अमेरिकी हुकाम के बहुत कम मुतालिबात थे उसके सामने और वो चाह रहे हैं कि जिस तरह भी हो अफगानिस्तान से अपने फौजी निकालें, जितनी भी इत्तेहादी अफवाज है वो निकालें। तो अब यही है कि अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान खुद बीच में बात करेंगे, अमन के क़याम की तरफ जाएंगे और ये जो सूरत हाल बन रहा है अब ईद के मौका पर सीज़फायर, तो इस सीज़फायर को वो मुस्तकिल बुनियादों पर भी कर सकते हैं। और इस पर भी बात चल रही है कि ये जो 3 दिन का सीज़फायर है जो कल इनका आखिरी दिन है, इसको भी तूल दे सकते हैं। और तूल देने के लिए जो मैंने नाम लिए कि हामिद करजई, बुरहानुद्दीन रब्बानी, उस्ताद सियाफ और ज़ल्मे खालिलज़ाद, और उन्होंने जो गुलबदीन है हकमतयार है जो अफगानिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको भी इत्मीनान में लिया है। अब ये चल रहा है, बात इस पर बात हो रही है, आज भी डॉक्टर अशरफ गनी अब्दुल्ला के पास भी गए हैं, उसके घर गए हैं मुबारकबाद देने के लिए, ईद मुबारकबाद देने के लिए। और साबिक सदर अफगानिस्तान के हामिद करजई के घर भी गया है, वहाँ का भी दौरा किया है। वहाँ पर न सिर्फ मुबारकबाद हुई है बल्कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए भी बात हुई है। अच्छा नासिर, ये बताएं नासिर ये बताएं कि मतलब ये जो मुआहदा हुआ था, अमन मुआहदा, इसको सबोताज होने के जो खतरात थे, क्योंकि खिलाफ वर्जियां भी हुई, हमले भी हुए, तो समझा जा रहा था कि शायद ये सबोताज ना हो जाए, तो वो खतरात इन इकदाम से, ये जो अभी कैदी रिहा किए जा रहे हैं, तो इन इकदाम से वो खतरात टल गए हैं? बिल्कुल शाकिर सोलंकी साहब, देखिए अफगान तालिबान और अमरीकी हुकाम के माबैन जो दोहा अमन मुज़ाकरात चले हैं 18 महीने से जायद, कुछ दिन ऊपर भी है 18 महीने, तो ये बहुत बड़ा चीज है कि 18 महीने में ये सारे मामलात तय हो चुके हैं।
تو افغانستان میں 10 دن کے اندر یہ نہیں ہو سکتے تھے. تو ایک تو یہ کہ ٹائم بہت کم دیا ہے, دوسری بات یہ کہ تیسرا ضامن نہیں تھا. اب یہ ہے کہ زلمے خلیلزاد نے جس طریقے سے انہوں نے کردار ادا کیا ہے, اور وہاں پر جو استاد سیاف ہے, برہان الدین ربانی ہے, اور حامد کرزئی, وہ بھی لگے ہیں. اسی پر بات ہو رہی ہے کہ جس طرح بھی ہو امن کے لیے, امن کے اقدامات کے لیے افغان حکومت اور افغان طالبان کے بیچ میں بات ہونی چاہیے, اور اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ اس امن مذاکرات کو آگے لے جائیں. لیکن خود جو ڈاکٹر اشرف غنی ہے وہ اس میں کچھ خوف ہے, وہ ڈرتے ہیں, کیونکہ دوحہ امن مذاکرات میں یہ بھی ہے کہ بین الافغان امن مذاکرات کے دوران پھر یہ بھی ہوگا کہ افغانستان میں ایک بار پھر سے حکومت بنانے کے لیے انتخابات ہوں گے, جمہوری عمل ہوگا, جس میں ابھی ایک سال ہو گیا کہ ایک سال بھی نہیں پورا نہیں ہے, ڈاکٹر اشرف غنی صدر منتخب ہو گئے ہیں. تو ڈاکٹر اشرف غنی کو کچھ ڈاؤٹ ہے کہ شاید وہ نیکسٹ صدر نہ رہیں, تو اسی وجہ سے اس مسئلے کو طول دے رہے تھے. ابھی یہ ہے کہ زلمے خلیلزاد اور حامد کرزئی نے دو ٹوک الفاظ میں بات کی ہے کہ اگر لاشوں کے اوپر آپ نے حکومت کرنی ہے, حکمرانی کرنی ہے, تو اس سے ہٹ جائیں. اگر جنگ میں آپ نے حکمرانی کرنی ہے تو اس سے ہٹ جائیں. تو اب افغان قوم نے ہاں ڈاکٹر اشرف غنی کو یوں سمجھے کہ گھٹنے ٹیک کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ طالبان کے ساتھ بات بھی ہوگی, جو دوحہ امن مذاکرات تو ہو چکے یا دوحہ امن معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد بھی ہوگا, کیونکہ افغانستان میں امن کا کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. اچھا ناصر, یہ بتائیں, مطلب یہ امن معاہدے پر عمل درآمد کی جو رفتار ہے وہ اتنا عرصہ ہو گیا, امن معاہدہ ہو گیا, اس پر تو فوری عمل درآمد ہونا چاہیے تھا. یہ رفتار سست روی کا شکار نہیں رہی؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا مین وجہ ڈاکٹر اشرف غنی جو افغان صدر ہے وہی ایک مسئلہ تھا. وہ کچھ مسئلے کر رہے تھے, بیچ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا, تقریباً حل ہوگا, اور یا حل ہوا ہے, یا جو مسئلے مسائل تھوڑے بہت رہ چکے ہیں وہ بھی حل ہوں گے. کیونکہ امریکہ نے, جو امریکی وزیر خارجہ ہے مائک پومپیو, انہوں نے اشرف غنی کو کہا کہ امریکہ نے پہلے بھی اشرف غنی کو بتایا تھا کہ وہ انتخابات نہ کرے جو صدارتی انتخابات ہیں, کیونکہ اس وقت دوحہ میں طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات چل رہے تھے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ افغان طالبان کے ساتھ انہوں نے طے کرنا ہے کہ قومی حکومت قائم ہوگی, اور آئندہ انتخابات میں وہ باقاعدہ اس کا حصہ ہوں گے. افغان طالبان جو کبھی جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے تھے, ان کو راضی کر دیے ہیں کہ جمہوری طریقے ہی سے آپ نے حکومت قائم کرنا ہے, چاہے اس میں آپ کے کچھ لوگ آ گئے نہیں آ گئے, تو آپ نے اس کے بعد نہ لڑنا ہے اور نہ جنگ کرنا ہے. ہاں البتہ یہ کہ مستقل طور پر افغانستان میں ایک سیاسی جماعت کے طور پر آپ کام کر سکیں گے, آپ کر سکتے ہیں, کر لیں, لیکن جمہوری نظام کو آپ نے تسلیم کرنا ہوگا, جمہوری نظام کی آپ نے قدر کرنی ہوگی, اور افغانستان کے آئین میں کچھ رد و بدل ہیں جو ابھی تک طالبان کے ڈاؤٹس ہیں, لیکن وہ یہ ہے کہ بین الافغان امن مذاکرات میں اس آئین پر بھی بات ہوگی, آئندہ عام انتخابات پر بھی بات ہوگی. تو جو آپ کہہ رہے ہیں, جو اشارہ کر رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا یا امن مذاکرات جلدی ہونے چاہیے تھے یا دوحہ امن مذاکرات پر عمل درآمد نہیں ہوا, تو اس سب میں یہی تھا کہ جو موجودہ حکومت ہے افغانستان کے, اس کو نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ جلدی دوبارہ اقتدار میں نہ آ سکے, کیونکہ یہی ڈاکٹر اشرف غنی 5 سال تو پہلے بھی رہ چکے ہیں صدر, لوگوں نے دیکھا وہ اسی طرح اعتماد نہیں رہا, اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 1 لاکھ ووٹ ہے افغانستان میں, یا 99,000 کے قریب ووٹ ہے افغانستان میں, اس میں سے 11 لاکھ ووٹ پول ہو چکا ہے, تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب 11 لاکھ ووٹ ٹوٹل پول ہو چکے ہیں, 6 لاکھ پورے افغانستان کے ووٹ ڈاکٹر اشرف غنی کے پاس ہیں.
تو میرے خیال میں اب یہ ہے کہ نیکسٹ کوئی بھی آ جائے تو اشرف غنی میں میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ صدر آ جائیں یا دوبارہ حکمران بن جائے، کیونکہ اور بھی لوگ ہیں افغانستان میں جو ابھی تک آزمائے نہیں ہوئے ہیں. افغانستان کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایسے قوت ایسے لوگ آ جائیں کہ وہ یقیناً افغانستان کے عوام کے لیے کام کر سکے. ابھی افغان عوام وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں موجودہ جو حکمران ہے وہ کوئی کینیڈا سے آیا ہے، کوئی جرمنی سے آیا ہے، کوئی امریکہ سے آیا ہے، کوئی سعودی عرب سے آیا ہے، تقریباً زیادہ تر کوئی رشیا سے آیا ہے. عام افغان کی جو زبان ہے اگر وہ میں استعمال کروں کہ یہ سارے کے سارے بریف کیس کے افسران ہیں اور بریف کیس کے سیاستدان ہیں جنہوں نے ایک بریف کیس لے کر آئے ہیں کینیڈا سے، امریکہ سے، دبئی سے، اور وہ دوبارہ اپنا بریف کیس سمیٹ کے امپورٹڈ لیڈرشپ ہے. تو ان کو زیادہ تر اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ اگر افغانستان میں صحیح طریقے سے انتخابات ہو جائیں اور عوام کو رائے دینے کا حق دیا جائے، جہاں جنگ نہ ہو، امن ہو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو امپورٹڈ اور بریف کیس کے افسران ان کو کہتے ہیں افغانستان کی زبان میں، ان کو دوبارہ جانا ہوگا افغانستان سے. وہ دونوں یہاں پر نہیں رہ سکتے. چلیں، بہت شکریہ ناصر داور. ویورز، ناصر داور کی باتیں آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.